ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے گا. اس ملک میں کب پروٹیکشن ملے گی ہمارے جوانوں کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان میں بہنے والا خون نہیں ہے؟ فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ہم فوج کی بات نہ کریں. ہم اس فوج کا حصہ ہیں، ہم شہیدوں کے رشتہ دار ہیں. آپ یہ سب کچھ کہیے، آپ اپنے تمام اعزازات کو اپنے سامنے رکھیے. بلوچستان میں سے نکلنے والی 30 پولیس اہلکاروں کی لاشوں کی ویڈیو جو ایک اوپن کنٹینر میں لے کر جائی جا رہی تھی، وہ وائرل نہیں ہوئی ہے اس ملک میں. کسی نے بات نہیں کی کہ ہمارے جوان مر گئے اور ہمارے جوانوں کو ایسی بے حرمتی کے ساتھ ان کو رکھا گیا. اور خدا کے لیے یہ بختر بند گاڑیاں، ٹرانسپورٹیشن کی لائف جیکٹس پہنا دینا، اٹس ناٹ دا سلوشن. کچھ نہیں کر پا رہے نا، تو ہم سب کو ایک دفعہ مل کر اجتماعی طور پہ کہہ دینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. توارے پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے جو بلوچستان کے لوگوں کی بات کرتا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے. آج پورے ملک میں مولانا فضل الرحمان کی بات کے بعد ایک سیاسی نیریٹو بلڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں فوج کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم فوج کے بارے میں، فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ہم فوج کی بات نہ کریں. ہم اس فوج کا حصہ ہیں، ہم شہیدوں کے رشتہ دار ہیں. آپ یہ سب کچھ کہیے، آپ اپنے تمام اعزازات کو اپنے سامنے رکھیے. ہم بھی پاکستان کی فوج کو اتنا ہی اون کرتے ہیں جتنا کوئی بھی کرتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ہر بلوچ یہ کہتا ہے. ہر بلوچستان میں رہنے والا عام شہری یہی بات کہتا ہے، خواہ وہ پختون ہو یا وہ بلوچ ہو، یعنی کہ وہ بلوچی زبان بولتا ہو یا وہ پشتو میں بات کرتا ہو، وہ بھی پاکستان کی فوج کو اتنا ہی اون کرتا ہے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے. 6 دنوں سے بلوچستان میں ایک آپریشن شابان لانچ کیا گیا تھا جو اس وقت جاری ہے. اب تک جو ہلاک دہشت گرد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے. قصور میں ایک جلسہ ہوا، اس جلسے میں مولانا فضل الرحمان جو کہ JUF کے سربراہ ہیں، انہوں نے گفتگو کی. ان کی گفتگو اس وقت وائرل ہوگی. لیکن بلوچستان میں سے نکلنے والی 30 پولیس اہلکاروں کی لاشوں کی ویڈیو جو ایک اوپن کنٹینر میں لے کر جائی جا رہی تھی، وہ وائرل نہیں ہوئی ہے اس ملک میں. کسی نے بات نہیں کی کہ ہمارے جوان مر گئے اور ہمارے جوانوں کو ایسی بے حرمتی کے ساتھ ان کو رکھا گیا. ان کی لاشوں کی ٹرانسپورٹیشن آپ نے ایسے کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بھائی ہمارے بھی شہداء کا اتنا ہی حق ہے. آپ ان شہداء کے حق کے اوپر بات کریں. آپ سمجھیں کہ پولیس کے شہید ہونے والے جوان بھی اس ملک کے لیے شہید ہوئے. جب وہ ایک رات میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹے درندوں کے سامنے، دہشت گردوں کے سامنے کم اسلحہ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. آپ نے کوئی وے فارورڈ نہیں سوچا کہ آپ اپنے جوانوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے. اس ملک میں کب پروٹیکشن ملے گی ہمارے جوانوں کو؟ وہ جوان پولیس آرمی سے تعلق رکھتا ہو، وہ رینجر سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایئر فورس سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ FC کا اہلکار ہو، یا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پہ کام کرتا ہو. اور خدا کے لیے یہ بختر بند گاڑیاں، ٹرانسپورٹیشن کی لائف جیکٹس پہنا دینا، اٹس ناٹ دا سلوشن. ہمارے نوجوانوں کو ایک مکمل آپریشنل سائٹس کے اوپر، خاص طور پر بلوچستان میں گزشتہ 1 سال میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنے تھانوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. ان تھانوں میں موجود پولیس اہلکاروں کو کیسے سیو کرنا ہے؟ ان کے لیے پولیس کا جو تھانہ ہے وہ کیسے محفوظ بنایا جائے گا؟ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہر پاکستانی کا دل روتا ہے. لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے گا. تاہم فوج بھی ہماری ہے. اس کے بارے میں جب بھی کوئی ایک نیگیٹو ریمارک آتا ہے، اس کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں بولنے کے لیے. بولیں، ضرور بولیں، لیکن ان کے لیے بھی بولیں جن کے لیے بولنا آپ کا حق بنتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان میں بہنے والا خون نہیں ہے؟
آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان میں رہنے والا ہر شہری دہشت گرد ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان میں رہنے والے ہر بندے کے دماغ میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کی خیال ہے؟ نہیں ہے. اور اگر یہ بن رہا ہے تو صرف اس وجہ سے بن رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام، پاکستان کے دیگر علاقوں میں رہنے والے لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو سیاستدان لڑوا رہا ہے، ان کو ان کا سردار لڑوا رہا ہے، ان کو ملٹری یوز کر رہی ہے، ان کو تمام لوکل سٹیک ہولڈرز یوز کر رہے ہیں، ان کو بیرون ممالک سے، انڈیا سمیت بیرون ممالک کے انفلوئنس میں آ کر وہ کچھ بھی بولتے ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں، مگر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں. یہ پورا سسٹم ہے، کیونکہ یہ سسٹم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا، ان کے بچوں کو نہیں پروٹیکٹ کر پا رہا، وہاں پہ کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو نہیں پروٹیکٹ کر پا رہا. اور چیف منسٹر بلوچستان صاحب، آپ سے تو اچھی سلام دعا ہے، آپ ہی کچھ کر لیں. بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے دیکھ کے، تھوڑی سی ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی بلوچوں کے لیے بات کر رہا ہے. لیکن صرف بات تک نہ رہیں، عملی طور پہ کچھ کر کے دکھائیں. آپ جب انٹیریئر منسٹر تھے، آپ جب اس سے پہلے دیگر عہدوں پہ تھے، آپ جب ان میں سے کچھ نہیں تھے، آپ جب اسلام آباد میں ایک اسٹوڈنٹ تھے، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تب بھی تو آپ بلوچستان کی بات کرتے تھے. تب سے لے کر اب تک ہائر سب سے اعلیٰ ترین عہدے پہ بیٹھ کے بھی اگر آپ بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے نا، تو ہم سب کو ایک دفعہ مل کر اجتماعی طور پہ کہہ دینا چاہیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.